السلام علیکم، ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ مراد جمالی سے۔ ڈپٹی کمشنر نصیر آباد عائشہ ظاہری نے گزشتہ روز پٹ فیڈر کینال کے پشتوں کے جائزے کے موقع پر مختلف مقامات کا دورہ کیا۔ محکمہ آبپاشی کے سپرنٹنڈنٹ انجینئر عبدالحمید منگل اور ایگزیکٹو انجینئر غلام محمد بادینی نے انہیں بریفنگ دی۔ دورے کے دوران انہوں نے نہر کے پشتوں میں کمزور پوائنٹ چیک کیے جن پر فوری توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ نہر کی مختلف کمزور پشتوں پر کام کی نگرانی کی ذمہ داری اسسٹنٹ کمشنر چھتر خادم حسین کھوسا اور تحصیلدار مجیب الرحمان کو دی جائے گی، جس پر اگلے روز ہی ڈپٹی کمشنر نصیر آباد عائشہ ظاہری کا پٹ فیڈر کینال کی کمزور پشتوں کے جائزے کے بعد اسسٹنٹ کمشنر چھتر خادم حسین کی نگرانی میں پشتوں کو مضبوط کرنے کا عمل تیز کر دیا گیا۔ محکمہ ایریگیشن، محکمہ B&R کے تعاون سے بھاری مشینری اور ٹریکٹرز کے ذریعے RD 472 سے RD 490 تک کمزور پشتوں پر مٹی کی بھرائی کا عمل شروع کر دیا گیا۔ اس موقع پر SDO ایریگیشن محمد سلیم بہرانی سمیت دیگر موجود تھے۔ پٹ فیڈر کینال کی پشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے عوام کی جانب سے ضلعی انتظامیہ کو آگاہی فراہم کی گئی، جس پر ڈپٹی کمشنر نصیر آباد عائشہ ظاہری نے خود تمام کمزور پشتوں کا جائزہ لیا۔ کمزور پشتوں کو مضبوط بنانے کا عمل ڈیرہ مراد جمالی سٹی کو ممکنہ سیلابی صورتحال سے محفوظ رکھنے میں سود مند ثابت ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر نصیر آباد عائشہ ظاہری نے اسسٹنٹ کمشنر چھتر خادم حسین کھوسا کو ہدایت دی کہ ہمیں سیلابی صورتحال سے قبل احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوں گی، جس میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ گزشتہ سال بھی بالائی علاقوں سے آنے والے سیلابی ریلوں کی وجہ سے پٹ فیڈر کینال کی سطح خطرناک حد تک جا پہنچی تھی، اس لیے اس مرتبہ مونسون بارشوں اور ممکنہ سیلابی صورتحال کی وجہ سے فوری اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ ڈیرہ مراد جمالی سٹی کو سیلاب کے خطرات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے۔ ہمارے بیورو چیف محمد ندیم کے مطابق 8 محرم الحرام کا مرکزی جلوس بلاک نمبر 20 بخاری منزل سے شام 4 بجے برآمد ہوا، جو اپنے مقررہ راستوں شربت چوک، محمدی بازار، کارخانہ بازار سے ہوتا ہوا رات گئے امام بارگاہ بلاک نمبر 7 میں اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے راستوں کو خاردار تارے لگا کر سیل کیا گیا۔ جلوس کے ہمراہ شہری دفاع، ریسکیو 1122 اسکاؤٹ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے، پولیس کی بھاری نفری جلوس کے ہمراہ موجود تھی۔ جلوس کی مانیٹرنگ CCTV کیمروں کے ذریعے کی گئی۔ جلوس کے راستوں میں جگہ جگہ پانی کی سبیلیں بھی لگائی گئیں۔ جلوس میں عزاداران کی بڑی تعداد موجود تھی، جو نوحہ خوانی اور ماتمداری کر کے شہدائے کربلا کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے رہے۔ ASP سرگودا نے خود جلوس کی مانیٹرنگ کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔